بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں سید سمیع اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ڈیجیٹل۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل ماریانو گروسی کے دورہ پاکستان کے حوالے سے۔ حال ہی میں وہ 2 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لائے، لیکن بدقسمتی سے ایک ایسے دور میں جب پاکستان معاشی طور پر بحران کا شکار ہے تو لوگوں نے اس دورے کو ایک مختلف رنگ دینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اور کچھ نے دوسرے مختلف فورمز پر ان خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ گویا وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو خریدنے آئے ہیں یا پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کوئی ڈیلنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب سے اس پر ان کی رائے جانیں کہ صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سمیع اللہ صاحب، آپ نے صحیح فرمایا، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارے جو ناظرین کرام ہیں وہ صرف پاکستان کے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جاتا ہے، اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ انڈیا میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہمیں دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں روس کے، اسرائیل کے، امریکہ کے اور دوسرے ممالک میں ہمارے ناظرین کرام موجود ہیں جو کہ اردو کو میں سنتے ہیں لیکن اپنی زبان کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آواز ہے وہ پاکستان کی آواز ہے، وائس آف پاکستان سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی 2012 سے ہمارا یہ درجہ ہمیں حاصل ہے کہ ہمیں وائس آف پاکستان سمجھا جاتا ہے، تو یعنی ہماری جو گفتگو جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب کے سب نوٹ کی جاتی ہے۔ ماریانو گروسی کا جو دورہ تھا وہ یہ پہلے بھی یہاں پر جو ہے عمانو صاحب تھے، وہ آئے تھے، تو اس وقت ہماری ملاقات تو ان سے نہیں ہوئی تھی، البتہ کیونکہ تقریر ہم نے سنی تھی یہاں پر جو ہماری ہوٹل ہے PC، وہاں پر انہوں نے تقریر کی تھی، اور اس میں تقریر میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت اچھے الفاظ ادا کیے تھے۔ کہا تھا کہ جب بھی میں پاکستان آتا ہوں تو مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ نئی بات دیکھنے کو ملتی ہے، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، پیسفل ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کا پاور پلانٹ جو ہے وہ وہاں پر میں ٹینک بھی دیکھتا ہوں اس کی حفاظت کے لیے، میں وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جو کہ مجھے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی یا کہیں اور دوسرے ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انہی خیالات کا اظہار جو ہے انہوں نے گروسی صاحب نے بھی کیا ہے، کیونکہ یہ جب اس دورے پہ آئے ہیں تو کیونکہ ہمیں IMF دبا رہا ہے، اور وہ دبانے کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں دے رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جب جو لوگ ملک ترقی کرتا ہے وہ کبھی جو ہے اس کا جو ہے چاند جو ہے کبھی غروب ہوتا ہے، چاند کبھی بادلوں میں آتا ہے، کبھی بادلوں سے باہر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، پھر ابھرتا ہے، تو پاکستان کی کیفیت یہی ہے۔ ماریانو گروسی نے جو کئی باتیں کی ہیں ان میں سے میں چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمیع اللہ صاحب آپ کے ذریعے سے یہ جو RFI کا جو چینل ہے یہ اسی کام کے لیے ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں اور جو صورتحال ہے اس کو واضح کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں دیکھیے پاکستان میں جو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا قیام ہے وہ ہمارا ان سے 1 سال پہلے IAEA سے بننے سے 1 سال پہلے ہمارا ہوا، یعنی ہم نے 1 سال پہلے اپنا پاکستان PAC جو ہمارا بنا ہے وہ IAEA سے 1 سال پہلے بن گیا، تو ہم ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں۔ اور ایک تو پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری گروسی نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں نیوکلیر جو میڈیسن اور انکولوجی کا جو ہے نوری جو ہے، یہ نوری جو ہماری سب سے ترقی یافتہ ہے، جیسے کراچی کے اندر جو ہے جو 2 ہمارے پاس ادارے ہیں، ایک تو جناح ہاسپٹل میں ہے اور ایک کرن ہے جو کہ ہمارا وہاں یونیورسٹی روڈ پر ہے، وہ یہ سرطان کا علاج کرتے ہیں، کینسر کا علاج کرتے ہیں، تو وہ نوری بھی ایک وہاں پر ہے جس کا ہم نے بھی دورہ کیا ہے اور وہاں جاتے رہتے تھے۔ تو اس نے کہا ہے کہ نوری کے دورے کے بعد صحافیوں کو کہا کہ پاکستان ہمارا ایک اہم پارٹنر ہے اور ہم تعاون کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کے پاس ماہرین ہیں، اور یہ درست ہے کہ پاکستان کے پاس جو ماہرین ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ پاکستان ہر جگہ پر جہاں پر بھی جو IAEA کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے ماہرین کو بھیجتا ہے، جیسے UAE میں بھیجا ہوا ہے۔ اس طرح گروسی نے کہا کہ ریڈیو تھراپی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے گلشن سال سے ایک ریزر آف ہوپ جو ہے، ایک ریز آف ہوپ جو ہے نامی ایک خصوصی پروگرام شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں بہت اہم کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ درجے کے سروس سینٹر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پروگرام ہیں
وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اعلیٰ درجے کے سروس سینٹر بھی موجود ہیں اور اعلیٰ درجے کے حیرت انگیز طور پر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس ہے اور پاکستان کے پاس ماہرین ہیں۔ گروسی نے مزید کہا کہ لہٰذا ہم ٹیکنالوجی کو فراہم کر سکتے ہیں اور پاکستان سے ہم ایسے پیشہ ور ماہرین کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان 1957 سے ایجنسی کے پاس کے بانی ارکان میں سے ایک ہے اور بین الاقوامی تعاون ایجنسی یعنی IAEA ایک بین الحکومتی ادارہ ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر جوہری ٹیکنالوجی کے محفوظ اور پرامن استعمال کی فروغ دیتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے بتایا کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب کیونکہ جی آپ فرمائیں کیونکہ میں اسی سے لنک کر کے ایک سوال جوڑنا چاہتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہم جانتے ہیں NPT کا ممبر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی پھر یہ اسپیکولیشنز کیوں اٹھتی ہے، کیوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کوئی سودا کرنے جا رہے ہیں؟ اور جب بھی ایسا کوئی دورہ آتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا فرمایا کہ گروسی صاحب نے پاکستان کے مختلف شعبہ جات کی خصوصاً پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا جو رول ہے اس کو سراہا ہے، اس کے باوجود بھی مختلف سائٹس پر، سوشل میڈیا پر اور مختلف فورمز پر یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے اس مشکل دور میں کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات میں آپ سے یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اپنے ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ وہ پاکستان کا نیشنل ایسٹ ہے اور پاکستان اپنے قومی اثاثہ جات پر کسی صورت میں بھی، کسی بھی حالت میں بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں بالآخر یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ ان لوگوں قوموں کو درپیش ہوتی ہے جن کو جیتنا ہوتا ہے، جو مشکل دور سے گزرتے ہیں تو وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، تو آپ جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے یا جو حدیث میں ذکر ہے کہ اگر یہ جو کفار ہیں یا جو اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہیں یا اللہ کے ماننے والے لوگ بھی ہیں لیکن وہ تثلیث پہ یقین رکھتے ہیں، ان سب پر اگر ان کو گھروں کو اگر وہ ہم سونے کا بھی بنا دیتے تو ہمارے لیے ہم بنا سکتے تھے، لیکن ہمیں اس سے یہ خدشہ تھا کہ یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہوگی، تو وہ مسلمان تو آخرت کی بنیاد پہ بات کرتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے سوال کا جواب یوں اس طرح سے ہم دیتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک پاکستان مشکلات کا شکار ہے، دوسرے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حساس ہے اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، تو وہ ہر وقت چوکنا رہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو اس کی طرف دیکھے یا IAEA کا دورہ کرے تو وہ پھر وہ مشکل میں آتا ہے، کیونکہ IAEA نے ایران کا بھی دورہ کر کے ان کے جو ایٹامک پروگرام کو دیکھا ہے، وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ نان پرالیفریشن TT جو ہے NPT جسے کہا جاتا ہے، وہ عدم ایٹمی پھیلاؤ کا، جسے ہم اردو میں ترجمہ کریں ایٹمی عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے، پاکستان نے اس پر دستخط نہیں کیے ہیں، ایران نے اس پر دستخط کر دیے تھے، تو وہ پھر اس میں پھنس گیا۔ تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ایٹمی پروگرام کی طرف وہ جا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس پر کوئی درد نہیں کیا، انڈیا میں نہیں کیا، اسرائیل نے بھی نہیں کیے، ان پہ دستخط نہیں کیا NPT پر، تو وہ ان کے پروگرام پہ نہیں جا سکتا ہے، تو ان کے پروگرام پہ تو وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی ممالک ہیں جو بھی ایٹمی پروگرام کی طرف جائے گا اس کے اوپر یہ لوگ اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان 1300 سال تک حکمرانی کرتا رہا ہے دنیا پر، اور وہ کسی نے کہتے ہیں دیکھیں الجبرا کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایجاد کیا، کیمیا کو ہم نے ایجاد کیا، تو جو باتیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر آزاد ہو گیا تو وہ دنیا میں ترقی بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ لوگ تو ایک جہالت کی دنیا میں رہتے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ان کے پاس، ہمارے پاس روشنی تھی، اب بھی ہمارے پاس روشنی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دو میں نے آپ کو بتائیں باتیں، اس لحاظ سے ہمارا جو پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے جو ان کے پر ہم ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو چوکنا رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے ایجنٹ ہیں۔ تو ان میں فرق ہمیں معلوم ہے کہ کون ایجنٹ ہیں کون ایجنٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ یوں دیکھیں تو اس بات سے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہم موجود ہیں اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے۔ سوال کیا گیا تھا کسی وقت میں کسی نے بہت سخت جواب دیا تھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے جو اللہ کی طرف سے محافظ ہیں، انہوں نے بڑا سخت جواب دیا تھا کہ دس از دی نیشنل ایسٹ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔
چاہے ہم بھوکے مر جائیں، جیسے بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اس کو بنا لیا پاکستان نے. تو ہم انڈیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ہماری جو بھی ہمارے خلاف جو کام کرتا ہے ہم اس کے جواب بنا لیتے ہیں، اور وہ ہم اس سے اچھا بنا لیتے ہیں. اب بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے نہیں کرتے. یہ پھر جب لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ ہم وائس آف پاکستان ہیں، یہاں پر اس کو واپس لیتے ہیں، اس لفظ کو. یہاں اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا کا بہترین ایٹمی پروگرام ہے، اور پاکستان کا میزائل پروگرام ہے جس میں ابابیل بھی شامل ہے. جو کہ آپ دیکھیں کہ ابابیل کا نام جو ہے وہ کہاں سے آیا، یعنی سورہ فیل سے آیا ہے. سورہ فیل میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ابابیل کی جو بہت چھوٹی سی ایک چڑیا ہے، اس کی چونچ میں ایک ایٹم بم تھا یا جو بھی چیز تھی جو ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے دونوں پنجوں میں ایک تھا. تو 3 ایٹمی پروگرام. ابابیل ہمارا 3 میزائل فائر کر سکتا ہے مختلف مقصد میں اور مختلف طریقے سے. تو ابابیل کا جو نام رکھا گیا ہے وہ جناب محترم خالد کدوایی نے لکھا تھا. جناب خالد کدوایی نے رکھا، جو قابل تعریف بات ہے، کیونکہ سب لوگ اسلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جو اسلام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں ذرا بھی شائبہ نہیں ہے کہ جو آئی اے کا جو آیا ہے جو سربراہ وہ یہاں اس کا کوئی تعلق بھی ہمارے ایٹمی پروگرام سے ہو، یا میزائل پروگرام سے ہو، یا ہمارے سائبر پروگرام سے ہو، یا ہمارے الیکٹرو میگنیٹک پروگرام سے ہو، یا ہمارے کسی نیوکلیر ٹیکنالوجی سے ہو. نیوکلیر ٹیکنالوجی جو سول ہے اس سے تعلق ضرور ہے، اس میں اس کو ہمیں سراغے گیا ہے، جو کہ ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارا جو سوشل پروگرام ہے وہ سارا مانا جاتا ہے. اس پر ہم نے کتاب بھی لکھی ہے، جوہر نشر تحقیق، جو بھی ایک اردو میں پہلی کتاب ہے جو کہ ساری دنیا میں جس وقت جو ہے تاریخ کی نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہے. اور جوہر نشر تحقیق جو کہ لفظ ہم نے علامہ اقبال کے شعر سے لیا ہے، کیسے ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بات کو یہاں پر مکمل ہوئی. اگر آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں. بالکل سر، یقیناً آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے یہ جو ایک فضا قائم تھی یا لوگ جو سوال اٹھا رہے تھے اس کا کافی اور شافی جواب مل گیا ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے اور چوکنا رہتے ہیں، وہ سینسیٹیو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور کچھ وہ ہیں جو باقاعدہ کسی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور اس طرح کے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. تو ان دونوں کی جو سدباب ہے وہ انشاءاللہ اس گفتگو سے ہو پائے گی. شکریہ سر.